کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت جلیل القدر پیغمبر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اللہ تعالی نے ان کی برکتوں سے خصوصاً حضرت اسماعیل علیہ السلام کی برکت اور ان کا یوں سمجھ لیں کہ معجزہ ان کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کہ ایک بہت بڑا واقعہ رونما ہوا کہ مکہ کی سرزمین پر زمزم کا پانی جاری ہوا۔ یہ زمزم کا پانی جتنی دیر تک اللہ تعالیٰ نے چاہا لوگوں کو پانی دیتا رہا، لوگ سیراب ہوتے رہے، فائدہ اٹھاتے رہے، لیکن ایک وقت آیا کہ کسی وجہ سے یہ آب زمزم کا جو چشمہ تھا جو جاری ہوا تھا یہ ختم ہو گیا اور کنواں سوکھ گیا، ختم ہو گیا، اور پھر اس کنویں میں مٹی ڈال دی۔ جب کنویں میں مٹی ڈالی گئی، اس کو برابر کر دیا گیا، تو آہستہ آہستہ یہ بات ہوئی کہ لوگ اس بات کو بھول گئے کہ یہاں کوئی چشمہ یا کوئی کنواں بھی تھا، حتیٰ کہ 500 سال کا عرصہ گزر گیا، یقیناً بہت بڑا عرصہ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہی اولاد سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم جناب عبد المطلب کی محنتوں اور کوشش کی وجہ سے یہ کنواں پھر ایک مرتبہ نمودار ہوا، اور پھر لوگوں نے اسی طرح اس سے فائدہ حاصل کیا، اور آج تک امت محمدیہ کے لوگ آب زمزم کو پی رہے ہیں، لطف حاصل کر رہے ہیں۔ حاجی جاتے ہیں، بوتلیں بھر کر پانی لے کر آتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی فضیلت ہے اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہر ایک جگہ پر اس پانی کو کسی نہ کسی صورت اور انداز میں پہنچایا اور لوگوں نے اس کو پیا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ عبد المطلب کو خواب کے اندر یہ دکھایا گیا اور یہ بتایا گیا کہ برہ کو کھودو۔ عبد المطلب نے سوال کیا کہ برہ کیا چیز ہے؟ آگے سے کوئی جواب نہیں ملتا۔ پھر اسی طرح دوسری رات یہ ذکر کیا گیا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ طیبہ کو کھودو۔ پھر پوچھا کہ طیبہ کیا چیز ہے؟ کوئی جواب نہیں ملا۔ پھر تیسری مرتبہ اسی طرح کا معاملہ ہوا تو کہا گیا کہ مظنونہ کھودو۔ پھر پوچھا گیا کہ مظنونہ کیا چیز ہے؟ پھر بھی کوئی جواب نہیں ملا۔
اور پھر اس کے بعد چوتھی مرتبہ یہ کہا گیا کہ آب زمزم کو کھودو۔ اس بار عبد المطلب کو اچھی طرح سمجھ میں بات آ گئی کہ یہ خواب کے اندر کیا چیز کھودنے کو کہا جا رہا ہے۔ حالانکہ ان کا معنی بھی وہ سمجھتے تھے، برہ کا کیا معنی ہے، طیبہ کا کیا معنی ہے، مظنونہ کا کیا معنی ہے، لیکن اس کے اندر کہا کیا جا رہا ہے، بتلایا کیا جا رہا ہے، اس کی حقیقت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ تو واضح طور پر یہ بات ظاہر کر دی گئی کہ آب زمزم کو کھودو۔ عبد المطلب نے اپنے لوگوں کو اکٹھا کیا، ان سے مشورہ کیا کہ میں نے اس طرح کا خواب دیکھا ہے اور اس کے اندر یہ بات کہی گئی ہے۔ اب لوگوں کو بھی معلوم ہو گیا کہ کس چیز کے بارے میں عبد المطلب کہہ رہے ہیں، لیکن جگہ کون سی ہے؟ کنویں کو کس مقام پر کھودا جائے اس کا ابھی تک کوئی اشارہ نہیں ملا۔ تو لوگوں نے کہا کہ جب یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے اور آپ سمجھ گئے ہیں کہ آب زمزم کے بارے حکم دیا جا رہا ہے، آپ کو کہا جا رہا ہے کہ اس کو کھودیے، تو یقیناً جس جگہ کو کھودنا ہے اس کو وہ بھی بتلا دیا جائے گا کہ کس مقام پر ہے، وہ جگہ کون سی ہے۔ تو پھر اسی طرح جگہ کا بھی معلوم ہو گیا کہ وہ کون سی جگہ ہے۔ اب عبد المطلب نے اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور اس کو کہا کہ ہم دونوں باپ اور بیٹے نے یہ کام کرنا ہے۔ اور اس وقت جناب عبد المطلب کا صرف ایک ہی بیٹا تھا، ایک ہی بیٹا تھا، اس کو ساتھ لیا اور یہ کام کرنا شروع کر دیا۔ اور یہاں پر آ کر قوم ایک مرتبہ آڑے آ گئی کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں دو بت رکھے ہوئے تھے، لوگوں کا رش لگا رہتا تھا، تو انہوں نے روکا کہ یہاں ہم آپ کو یہ کام نہیں کرنے دیں گے، یہ تو جگہ خراب ہو جائے گی۔ تو جھگڑنا شروع کر دیا۔ عبد المطلب نے کہا کہ مجھے یہی کہا گیا ہے اور یہ کام میں نے کرنا ہے۔ اپنے بیٹے کو کہا کہ میں یہ کام کرتا ہوں اور تو ذرا دھیان کر اور خیال کر کہ کسی کو میرے پاس نہ آنے دے۔ حتیٰ کہ یہ کام ہوتا رہا، مٹی ہٹائی گئی، اس جگہ کو کھودا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے نیچے زمین سے وہ آثار نمودار ہو گئے کہ پتہ چل گیا کہ یہاں آب زمزم کا کنواں یہاں پر ہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس کو مزید نکالا گیا، مٹی کو ارد گرد کیا گیا، تو نیچے سے آب زمزم کا کنواں ظاہر ہو گیا۔ اب عبد المطلب نے خوشی بھی منائی، بہت زیادہ خوشی ہوئی، بیٹا بھی خوش ہے اور باپ بھی خوش ہے۔ قوم کے کچھ افراد تھے وہ بھی خوش ہیں کہ چلو کوئی نہ کوئی بات سامنے آ گئی، اچھا کام تھا، آب زمزم کو کھودا گیا، اب یہ ظاہر ہو چکا ہے، تو سب کو خوشی ہوئی۔ جب وہ کھود رہے تھے تو ان میں سے کچھ سامان نکلا، سونے کا 2 ہرن تھے اور اسی طرح لوہے کی تلواریں اور دریں وغیرہ تھی۔ تو حضرت عبد المطلب نے وہ تلواریں اور جو لوہے کی چیزیں تھیں اپنے لیے رکھا، اور
جو سونے کے 2 ہرن تھے ان کو پگھلا کر خانہ کعبہ کا جو دروازہ تھا اس کو بنایا، یا جو نقش و نگار ہونا تھا اس کے کام آ گیا۔ اب جب یہ بات عبد المطلب نے اس وقت دیکھی کہ جب قوم نے یہ بات کہی، قریشیوں نے یہ بات کہی، پہلے تو یہ کام کرنے سے روکا، حتیٰ کہ جھگڑے تک نوبت آ گئی، تو عبد المطلب نے کہا کہ میں یہ کام کر رہوں گا، آپ مجھے نہیں روک سکتے چاہے جو کچھ بھی ہو جائے، اور اپنے بیٹے کو حکم دے دیا کہ تم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو یہ بات ذہن کے اندر پیدا ہوئی